باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، حل من سائل اعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اب آقا اور داتا کی طرف سے اعلان ہو اور ہم جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہ ہوں، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، آ جاؤ، معافی چاہتے ہو معاف کر دوں گا، رزق چاہتے ہو رزق دے دوں گا، جو بھی ضرورت ہے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے لینے کے لیے، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ہمیں بے عزت نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، قرآن خود کہتا ہے فنسیا ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی تھی، بھول ہوئی ان سے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ جنت کا لباس بھی ان سے اتار لیا گیا، جنت کا لباس، جنت کی پوشاک ان سے واپس لے لی گئی، اور ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، دوسرے لفظوں میں گھر سے نکال دیا گیا، اور ان سے لباس بھی واپس لے لیا گیا، اور ان کے درمیان حوا اور آدم علیہ السلام کے درمیان جدائی بھی ڈال دی گئی۔ یہ بھول کر ان سے بھول ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا، لیکن میں اور آپ گناہ بھی کرتے ہیں، گھر سے نکل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت رسوا بھی نہیں کرتے، اللہ رب العزت بے لباس بھی نہیں کرتے، اللہ رب العزت گھر سے نکالتے بھی نہیں، رات کو پھر وہی چھت والی نعمت اللہ تعالیٰ میسر فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گناہوں کے باوجود عزتوں بری زندگی گزارنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کرم ہے، ورنہ اگر اللہ رب العزت اپنی ستاری والا پردہ اٹھا لیں تو جو لوگ ہمیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، شاید وہ ہم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی پردہ پوشی ہے۔ لیکن یوم تبلی السرائر، یہ مہربانی اور یہ نرمی اور یہ شفقتیں یہ صرف دنیا میں ہیں، یہ پردہ پوشیاں صرف دنیا میں ہیں۔ قیامت کے متعلق فرمایا یوم تبلی السرائر، سارے راز وہاں کھولے جائیں گے، وہاں پر چھپانے والا سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ یوم تبلی السرائر، ہر پوشیدہ بات وہاں پر کھولی جائے گی، اور پوری زندگی کی جو کاپی ہے وہ جو ہے وہ وہاں پر سامنے کی جائے گی۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ تو اگر وہاں پر انسان کے بدکاریاں، برے کرتوت اور گناہ یہ کھل گئے تو پھر وہ ذلت، وہ اصل ذلت ہے۔ دنیا کی ذلت عارضی ہے، دنیا کا سزا، دنیا کی مصیبتیں عارضی ہیں، لیکن اگر وہاں پر جہاں پوری انسانیت موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان موجود ہوگا، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے، شہداء اعظام بھی ہوں گے، اور صالحین بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور ہمارے اگر وہاں پر برے کرتوت سامنے آ گئے تو پھر اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تجھے دونوں جہانوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو غنی ہے، تجھے نہ دنیا کی ضرورت ہے نہ آخرت کی ضرورت ہے، من فقیر، لیکن میں تو کیا ہوں؟ محتاج ہوں، میں تو تیرا محتاج بندہ ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر،
قیامت والے دن یا اللہ میرے عذروں کو قبول کر لینا، قیامت والے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، اور یا اللہ اگر تو نے یہ فیصلہ ہی کر لیا کہ میرا حساب لینا ہی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یا اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل میرا حساب لینا۔ اگر تو نے فیصلہ ہی کر لیا کہ حساب لازمی لینا ہی لینا ہے، معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تو یا اللہ اگر حساب لینا ہی لینا ہے تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، آپ کی نگاہوں سے اوجل میرا حساب و کتاب لینا۔ تو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور بڑی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت وہ انسان کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو معاف کر دیا جائے، اس کو گناہوں کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے، اور یہ جو گناہ کر بیٹھا ہے ان کو مٹا دیا جائے۔ اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر تو اس کے کہنے ہی کیا۔ 70 سال آپ نے زندگی گزاری ہے، 50 سال گزاری ہے، 40 سال گزاری ہے، اور دن رات گناہ کیے ہیں، سفر حضر میں گناہ کیے ہیں، دوڑ دوڑ کر بھاگ کر گناہ کیے ہیں، اور داڑھی سفید کر بیٹھے، اور 40 سال گزار بیٹھے، 50 سال گزار بیٹھے۔ اب بھی اگر احساس ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اب بھی اگر دل میں ندامت ہے، اللہ رب العزت کے سامنے تنہائی میں بیٹھیں، خلوت میں بیٹھیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو پھر بھی کوئی طعنہ نہیں دیتے، اور پھر بھی اللہ رب العزت کوئی گارنٹی نہیں مانگتے کہ بتا آئندہ تو نہیں کرے گا، اب معاف کرتا ہوں آئندہ تو نہیں کرے گا۔ نہ اللہ رب العزت کوئی گواہ مانگتے ہیں، اور نہ اللہ رب العزت کوئی دلیل مانگتے ہیں۔ بس آپ نے کہا یا اللہ معاف کر دے، سچے دل سے کہا، ندامت سے کہا، پشیمانی سے کہا، اللہ رب العزت پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر بچہ ماں کا نافرمان بن جائے اور ماں کو تنگ کرنا شروع کر دے، حکم ادوریاں کرنا شروع کر دے، تو پھر ماں بھی اس کے لیے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ لیکن اگر انسان پوری زندگی پیٹھ پھیر کر بھاگتا رہا، اب بڑھاپے میں آ گیا، اب جب اللہ کے دروازے پر آتا ہے تو آداب شاہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی پیٹھ میں ایک لات لگا دی جائے کہ اب تک کہاں تھا، اب تو آیا ہے میرے پاس، اب تجھے مسجد یاد آ گئی، اب تجھے سجدے یاد آ گئے، اور اب اس کو جو ہے اس کے لیے دروازے ہی نہ کھولے جاتے کہ اب میرے بندے تیری جوانی کدھر گئی، تیرا حسن و جمال کدھر گیا، تیرا مال و منال کدھر گیا، اب تیرے منہ میں دانت نہیں، اب تیرے پیٹ میں آنت نہیں، اب تجھے نظر نہیں آتا، اب تیرے ہاتھوں میں راشا لرزہ پیدا ہو گیا، اب تیرے پلے ہے کیا کہ تو یہاں پر آیا ہے۔ کوئی طعنہ نہیں، کوئی طعنہ نہیں، اور کوئی دلیل نہیں کہ بھائی گواہ لے کر آئندہ تو گناہ نہیں کرے گا تب معاف کرتا ہوں، نہیں۔ بس تنہائی میں آپ ہوں اور اللہ ہو، اندھیرا ہو آپ ہوں اور اللہ ہو، اور پھر آپ آنسو بہائیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جہنم میں ایک انسان ایسا رہ جائے گا کہ جس کا کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی بھی اس کے لیے جنت میں لے جانے کا کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی سبب نہیں بنے گا، کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوگا وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ اس کی دنیا میں اس نے کسی وقت اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہائے تھے، اور آنسو بھی اتنا معمولی سا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا کہ صرف ایک بال اس کی آنکھ کا تر ہوا تھا، ایک بال کی جڑیں تر ہوئی تھی۔ یہ ایک بال جس کی جڑیں تر ہوئی ہیں، آنکھ کا بال، یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ فلاں وقت تیرے خوف سے رویا تھا، یا اللہ تو میری سفارش قبول کر لے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت اس کو معاف بھی فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کو کہیں گے اعلان بھی کرو یہ وہ بندہ ہے کہ آنکھ کے ایک بال کی سفارش کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال دیا گیا۔ تو آج اگر آنسو بہائیں گے، حدیث میں فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے تو یہ سمندر آگ کے سمندر کو بجانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر یہاں ایسے نہیں کیا، یہاں ہوش نہیں آیا، یہاں ایسے ہی غفلت بری زندگی گزارتے رہے اور موت آ گئی،
پھر آگے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ مسلسل آنسو جاری رہنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر نالیاں سی بن جائیں گی، آنسوؤں کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے نشانات پڑ جائیں گے، لیکن وہاں پھر رحم نہیں آئے گا جہنم میں۔ اس لیے آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اپنی زندگی کی قدر کریں، آخری سانس تک ہمارے پاس وقت ہے، اپنے اللہ کو منوا لیں، منوا لیا، اللہ کو راضی کر بیٹھے تو ہم زندگی کی بازی جیت گئے، ہم نے زندگی کی قیمت وصول کر لی۔ اور اگر آخری سانس تک اپنے پروردگار کو راضی نہ کر سکے تو پھر ہماری ہمیشہ کے لیے ناکامی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ہار گئے، اب جیتنے کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔